بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم کریں گے احادیث کا ترجمہ و تشریح، حدیث نمبر 16 سے لے کر حدیث نمبر 20 تک۔ مجھے ایک کمنٹس آیا تھا جو یہ چاہتی ہیں کہ میں عقیدہ توحید کے سوال جواب کروں، تو مجھے ان کو یہ جواب بھی دینا ہے کہ دیکھیے عقیدہ توحید کا انشاءاللہ تعالی ابھی ایک اور 5واں رہ گیا اس کا احادیث، جس میں 20 سے 25 تک کی ہیں، ہم وہ کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ عقیدہ توحید کا چیپٹر ہم اسٹارٹ کر دیں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ سب سے پہلے ہم اس کے مندرجہ ذیل کے تفصیلی سوالات کے جوابات دیں گے، جس میں ہمارے پاس ہیں مندرجہ ذیل احادیث کا ترجمہ و تشریح لکھیں۔ پہلا یہ ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے حج کیا اور پھر نہ اس نے بد کلامی کی اور گالی گلوچ کی، نہ ہی کوئی گناہ کیا، تو وہ حج سے اس دن کی طرح واپس ہوگا جس طرح اس کی ماں نے اسے جنا ہو، یعنی جیسے اس کی ماں نے اسے ابھی پیدا کیا ہو، اس طرح اس کی حالت ہوگی حج سے واپسی پر۔ اس حدیث میں حج کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حج کے ارکان اسلام کا آخری تکمیلی رکن ہے جو عاقل، بالغ، صحت مند اور صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے۔ صاحب استطاعت مراد ہوتا ہے وہ جو فائنینشلی اس کو افورڈ کر سکیں۔ حج بھی تقریب اللہ کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، عمرے اور حج کو بار بار نفلی عبادت کے طور پر ادا کرو، یہ دونوں گناہوں کو اس طرح صاف کر دیتے ہیں جیسے لوہار اور سونار کی بھٹی میں لوہا اور سونا اور چاندی سے میل کچیل کو صاف کر دیتی ہے۔ حج مبور گناہوں سے پاک کا ثواب تو جنت ہی ہے، یعنی اگر آپ نے حج آپ کا قبول ہو گیا تو آپ کو جنت ملے گی۔ اس حدیث میں یہی تلقین کی گئی ہے کہ آدمی حج کے دن صبر کا مظاہرہ کرے، بیہودہ فحش کلامی خاص طور پر شہوت کی باتیں، بد کلامی، اللہ تعالیٰ کی کسی بھی قسم کی نافرمانی، فسق کی حد میں آتی ہیں، یعنی برائی کی حد میں آتی ہیں، غیر قانونی اور غیر شرعی کاموں اور لڑائی جھگڑے اور گناہوں سے باز رہے، حقوق اللہ میں کوتاہی کی معافی اور حقوق العباد میں کوتاہی کی تلافی کر لے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جیسے ابھی وہ پیدا ہوا ہو۔ ٹھیک ہے، اس میں حج کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ جبکہ ہمارے پاس دوسری حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے ہمارے پاس، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اس تشریح میں ہمارے اخلاص کے بارے میں بیان کیا گیا، انسان کا خاص ظاہر اور باطن ایک ہونا چاہیے۔ یہ حدیث اصطلاح و تربیت کے لحاظ سے اہم ہے۔ اسلام اپنے تمام اعمال میں خالص اخلاص کو بڑی اہمیت دیتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی نیک کام کیا جائے صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، اس میں دنیاوی نمود و نمائش، غرض، شہرت، معاوضہ، دکھاوے سے بچا جائے۔ تمام انسانی اعمال میں انسان کے دل اور صحیح ارادے کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اس عمل کے سر انجام دیتے وقت دل کی کیفیت اور رجحان کیا ہے؟ اگر اخلاص و تقویٰ والا عمل ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ضرور مقبول ہو جائے گا۔ اگر اس عمل میں دنیاوی مفاد مقصد ہے تو اسے پھر دنیاوی ہی فائدہ حاصل ہوگا اور آخرت میں کوئی اس کا حصہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس عمل کے بدلے اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا اگر اس میں دکھاوا ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 2 ہے، مسلمانوں کے اوپر 6 باہمی حقوق کی ادائیگی پر مختصر طور پر مضمون لکھیے، یعنی کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، سلام۔ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو وہ اسے سلام کرے، یعنی ہمارے ہاں سلام کرنا لازمی ہے۔ اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ سامنے والا چھوٹا ہے یا بڑا ہے، لیکن بڑوں کا احترام کرنا چاہیے ہمیشہ، اور اس سب سے پہلے چھوٹوں کو چاہیے بڑوں کو سلام کریں۔ اگر چھوٹے سلام نہیں کرتے تو بڑوں کو چاہیے کہ وہ چھوٹوں کو سلام کر دیں۔ دعوت۔ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنے گھر میں دعوت پر بلائے تو اسے قبول کر لینی چاہیے اور اس دعوت میں شریک ہونا چاہیے، لیکن اس میں یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے اس کی دعوت میں بلایا ہے تو یہ بھی مجھے دعوت پر بلائے، بلکہ صرف یہ نیت ہونی چاہیے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بلایا ہے اور اللہ ضرور راضی ہو جائے گا۔ ٹھیک۔
اگر ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے سامنے چھینک آتی ہے تو چھینک کی آواز سننے والا مسلمان کو چاہیے کہ وہ یرموک اللہ یعنی اللہ تم پر رحم کرے کہے۔ عبادت کرنا، اگر ایک مسلمان بیمار ہو تو دوسرے مسلمان کو چاہیے کہ اس کی عیادت کو جائے۔ عیادت کا مطلب ہوتا ہے آپ جا کر دیکھیں کہ مطلب وہ بیمار ہے وہ ٹھیک ہے نہیں ہے، اس طرح اس کی خیریت دریافت کرنا۔ عیادت پر جائے، جب وہ جانے کا ارادہ کرے گا اور عیادت کرے گا تو اس کے ہر قدم پر اسے اللہ بہت بڑا اجر و ثواب دے گا۔ یعنی اگر ہم اپنے بیمار کی بھی عیادت کرتے تو اللہ نے اس پہ بھی ہم پہ ثواب رکھا ہے۔ جنازے میں شریک ہونا، اگر مسلمان کا انتقال ہو جائے تو دوسرے مسلمان کو چاہیے کہ اس کے جنازے میں شرکت کرے، اس کی نماز جنازہ ادا کرے، اس کی جنازے کے ساتھ ساتھ قبرستان جائے۔ اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو اس علاقے میں رہنے والے تمام مسلمانوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ لیکن اگر کچھ لوگ بھی جنازے کے ساتھ چلے گئے، انہوں نے جا کے نماز جنازہ ادا کر دی تو تمام لوگوں کی طرف سے یہ فریضہ ادا ہو جائے گا۔ نمبر 6، اپنے لیے پسند۔ ایک مسلمان پر لازم ہے کہ وہ جو کچھ اپنے لیے پسند کرے وہی چیز اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومنوں کے لیے لازم ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی چیز اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ تو ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی وہی چیز لینی چاہیے جیسی ہم اپنے لیے لینا چاہتے ہیں۔ اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں مختصر سوالات کی طرف، مختصر سوالات کے جوابات۔ پہلا سوال ہے، علم کی عظمت پر نوٹ لکھیں۔ علم کا حصول ہر انسان پر لازم ہے۔ علم کے حصول کے لیے محنت، جدوجہد اور مشقت برداشت کرنا پڑے تو کرنی چاہیے، اس کے بغیر علم میں پختگی اور عمدگی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور اس لیے اگر سفر کی مشقت سامنے آ جائے تو اس کو بھی برداشت کرنا چاہیے۔ پہلے دور کے بہت بڑے بڑے علماء اور سائنسدان علم حاصل کرنے کے لیے دور دراز کے علاقوں میں سفر کرتے تھے۔ ان کے نام آج بھی زندہ ہیں اور عزت کے ساتھ لیے جاتے ہیں۔ علوم و فنون کے حصول کے لیے اگر ہمیں دور دراز ملک جانا پڑے اور مشقتوں کا سامنا کرنا پڑے، برداشت کرنا پڑے تو ہمیں چاہیے کہ ہم برداشت کریں۔ نمبر 2، اخلاص سے کیا مراد ہے، تحریر کریں۔ اخلاص سے مراد جو بھی نیک کام کیا جائے صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، اس میں دنیاوی نمود و نمائش، شہرت یا معاوضہ نہ ہو، دکھاوے سے بچا جائے۔ اسلام میں تمام اعمال میں اخلاص کو خاص اہمیت دی گئی ہے۔ تمام انسانی اعمال میں انسان کے دل اور صحیح ارادے اور نیت کو بنیادی حیثیت حاصل ہے کہ اس عمل کے سرانجام دیتے وقت اس کے دل کی کیفیت اور رجحان کیسا ہے۔ اگر اخلاص و تقوی والا عمل ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں منظور و مقبول ہوگا اور اس کو ثواب بھی دیا جائے گا، یعنی اللہ کی طرف سے اسے ثواب بھی ملے گا۔ سوال نمبر 4، حیا کا کیا مطلب ہے؟ حیا انسان کی ایسی خوبی ہے جو انسان کو بد اخلاقی، بہت سی برائیوں اور گناہوں سے روکتی ہے۔ یہ صفت جس شخص کے اندر ہوگی وہ برائی کے پاس نہیں بھٹکے گا اور بھلائی کی طرف مائل ہوگا۔ اس کے بعد ہے درست جواب پر نشان لگائیے۔ چھینک کے وقت سننے والے کو کیا کہنا چاہیے؟ اسے کہنا چاہیے یرحمک اللہ۔ اس کے بعد جب کوئی کسی سے ملے تو کیا کہے؟ جب بھی ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو السلام علیکم کہنا چاہیے۔ جو کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ کیا کہلائے گا؟ اخلاص کہلائے گا۔ ایسا کام جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ اخلاص کہلائے گا۔ حدیث میں طالب علم کے لیے کس ملک جانے کے لیے ترغیب دی گئی ہے؟ حدیث میں طالب علم کو چین جانے کی ترغیب دی گئی ہے کہ اگر چین بھی جانا پڑے تو علم کے حصول کے لیے وہاں بھی جاؤ۔ یہاں پر یہ پوری حدیث جس میں لانگ کویشچن اور شارٹ کویشچن دونوں میں نے ایک ساتھ کر دیے، انشاءاللہ نیکسٹ یعنی کہ 5 حدیث نمبر 21 سے لے کر 25 تک کی بھی میں کروں گی۔ جلد سے جلد آپ لوگ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور ان تک پہنچائیں جو اس کو پڑھنا چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ، اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔